الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک من زانت بہ السرور. پہلا پارہ سورہ بقرہ کی ابتدا ہے اور قرآن حکیم کی ابتدائی اور شروع کی آیہ کریمہ سب سے پہلے اس بات کا اعلان فرماتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس وقت روئے زمین پر اہل کتاب جو لوگ ہیں ان کے پاس بھی حقیقی کتاب نہیں ہے. بہت بڑی تعداد عیسائیت کی ہے، لیکن ان کے پاس جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا اس میں سے ایک لفظ بھی نہیں. اناجیل جو ہیں وہ مختلف حواریین کی بیان کردہ باتیں ہیں اور انہی کے نام سے موسوم ہیں، لیکن اس بات کی بھی کوئی ضمانت نہیں کہ وہ باتیں حواریین کی ہوں، اس لیے کہ کلیسا نے اس میں بے شمار تبدیلیاں کی اور وقت میں اور حالات میں اسے کچھ سے کچھ بنا دیا. یہی حال باقی آسمانی کتب کا ہے. اور وہ مذاہب جو اہل کتاب نہیں ہیں ان کے پاس تو ان کے کچھ لوگوں کی گھڑی گھڑائی کہانیاں ہیں جن کی صحت کی کوئی سند نہیں. قرآن حکیم کی ابتدا ہی اس بات سے ہوتی ہے کہ اس یقین کے ساتھ آگے چلو کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی کسی خبر یا کسی امر یا کسی نہی میں کوئی شبہ کی گنجائش باقی نہیں ہے. جو خبر دی وہ بھی حتمی ہے اور اوامر بھی ناقابل تبدیل ہیں، ان میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی. نواہی بھی حتمی اور یقینی ہیں، ناقابل ترمیم ہیں، کوئی انہیں بدل نہیں سکتا. ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب، ایک ایسی کتاب جسے الکتاب کہا جائے کہ روئے زمین پر اس وقت صرف ایک ایسی کتاب ہے جس کے کسی بھی لفظ میں، کسی بھی بات میں، کسی بھی خبر میں، کسی بھی حکم میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں. اور خوش نصیب ہے یہ قوم جس کے پاس یہ کتاب ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس پہ ایمان لائے اور اس پہ یقین رکھتے ہیں. عند اللہ نتائج جو مرتب ہوتے ہیں وہ کردار پہ ہوتے ہیں اور محض کہنے سے بات نہیں بنتی. اس لیے فرمایا ھدی للمتقین،
خدا کا معنی عربی میں بہت وسیع ہے، اور اگر اسے مختصر الفاظ میں سمونا ہو تو اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کا صحیح ترین طریقہ جو ہے وہ خدا کہلائے گا۔ سفر ہو، حضر ہو، خرید و فروخت ہو، دوستی دشمنی ہو، معاشرتی مسائل ہوں یا معاشی ہوں، سیاسی ہوں، ملکی ہوں، قومی ہوں، کوئی بھی بات جو ہے اس کے کرنے کا صحیح ترین طریقہ جو ہے وہ خدا کہلائے گا۔ فرمایا یہ کتاب ہدایت ہے، لیکن للمتقین، اہل تقوی کے لیے۔ اب جیسے بارش برستی ہے، ہر ایک پہ برستی ہے، امیر و غریب پہ، خوبصورت جگہ پر بھی اور بدصورت جگہ پر بھی، لیکن اس کے لیے یہ تو ضروری ہے کہ دامن اسی کا تر ہوگا جو بارش میں کھڑا ہوگا۔ اگر خود کو الگ کر لیتا ہے، کسی مکان میں روپوش ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میرا دامن تو گیلا نہیں ہوا، تو قصور بارش کا نہیں ہوگا، اس آدمی کا ہوگا۔ اسی طرح کتاب تو کتاب ہدایت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے ہے جو اہل تقوی ہیں۔ تقوی بھی ایک قرآن حکیم کی ایسی اصطلاح ہے جس کا ترجمہ ہمارے اردو ترجمہ کرنے والے احباب ڈر لکھ دیتے ہیں۔ یہاں بھی متقین کے نیچے خدا سے ڈرنے والے تقوی کیا، اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ ڈر بے شمار طرح کے ہوتے ہیں۔ ہم ایذا پہنچانے والی چیزوں سے بھی ڈرتے ہیں، چور سے بھی ڈرتے ہیں، ڈاکو کا ڈر بھی ہوتا ہے، دشمن کا اور جان کا ڈر اور خطرہ ہوتا ہے۔ یہاں ان میں سے کوئی بھی مراد نہیں، اور لفظ ڈر تقوی کے مفہوم کو ادا نہیں کر پاتا۔ تقوی ایک ایسا ڈر ہے جو کسی محبت کرنے والے کو اپنے محبوب کی ناراضگی سے ہوتا ہے۔ ہم والدین سے محبت کرتے ہیں تو کوئی کام کرنے سے پہلے یہ خیال ضرور آتا ہے کہ کہیں والد گرامی ناراض تو نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ہمارے دل میں ان کا ایک مقام ہے، ایک عظمت ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ان سے خفا ہوں۔ اگر اس طرح کا تعلق اللہ کریم سے بن جائے اور تعلق کیسے نہ بنے جبکہ ہر روز دن میں 5 مرتبہ وہ اپنی طرف آواز دے کر بلاتا ہے، جاؤ میرے پاس آؤ، مجھ سے بات کرو، جو چاہتے ہو مانگو، جو خطرہ ہے بتاؤ، جو ضرورت ہے وہ پیش کرو، مجھ سے باتیں کرو، مجھ سے اپنا دکھ درد بیان کرو، مجھ سے اپنی حالت بیان کرو، مجھے بتاؤ کہ تم میرے بندے ہو، میں تمہارا رازق ہوں، خالق ہوں، مالک ہوں، تمہاری ہر ضرورت پوری کرنا ہی میرا منصب عالی ہے، میری قدرت کاملہ تمہاری ہر ضرورت پوری کرتی ہے۔ اور وہ ایسا کریم ہے کہ ہمیں جن ضرورتوں کا احساس ہوتا ہے بعض اوقات وہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہوتی،
اور بعض ایسی ضرورتیں جن کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا وہ ضروری ہوتی ہیں، تو ایسا قادر ہے کہ جو ہم نہیں جانتے وہ بھی ضرورت وہ ہماری پوری فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی کوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، جو دعا بھی مومن کرتا ہے اس یقین و ایمان کے ساتھ جس کا مطالبہ قرآن کر رہا ہے تو ہر دعا پوری ہوتی ہے، لیکن اس کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض اوقات بعین ہی دعا پوری ہو جاتی ہے لیکن اس کے پورے ہونے کا وقت معین ہوتا ہے، اس میں وہ وقت آتا ہے تو پوری ہوتی ہے۔ ہمارا حوصلہ کم ہے، ہم دعا کرنے کے بعد اسی وقت انتظار میں ہوتے ہیں کہ ابھی ایسا ہو جائے جیسا میں نے کہا ہے، تو یہ تو دعا نہیں، یہ تو حکم ہوا، اور حکم دینا اس کا کام ہے، ہمارا کام نہیں۔ ہمارا کام درخواست پیش کرنا ہے، اور درخواست کبھی حکم نہیں ہوتی کہ جیسے حکم ہو اسی وقت تعمیل ہو، درخواست ہوتی ہے اور وہ مومن کی درخواست رد نہیں فرماتا۔ پھر کبھی یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کوئی کم سن بچہ چمکتی ہوئی چھری اٹھا لیتا ہے یا اٹھانا چاہتا ہے تو والدہ منع کر دیتی ہے، کوئی دوسری چیز پکڑا دیتی ہے جس سے نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان ایسی دعائیں کرتا ہے جو اس کے لیے خود مضر ہوتی ہیں، اللہ کریم انہیں بدل دیتا ہے اور اس کے لیے جو بہتر ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ بندہ اس خیال میں رہتا ہے کہ میں نے دعا کی وہ پوری نہیں ہوئی، وہ پوری ہو جاتی ہے، لیکن جو کچھ وہ مانگ رہا ہے وہ اس ننھے معصوم بچے کی طرح خود اس کے لیے نقصان دہ ہے جس سے وہ آشنا نہیں، تو ایسا کریم ہے کہ جو چیز مفید ہوتی ہے وہ تبدیل کر کے دے دیتا ہے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر وہ اس کی آخرت کے لیے اللہ کریم الگ سے جمع کر دے۔ میدان حشر میں جب میزان پہ مخلوق جمع ہوگی اور اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو حضور فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا اعمال کا جب وزن ہو جائے گا تو اللہ کریم فرمائیں گے ٹھہرو، اس کی کچھ امانت میرے پاس بھی ہے جو فرشتوں کے علم میں نہیں ہے، جو اعمال کے حساب کتاب میں نہیں ہے، وہ میرے پاس محفوظ ہے۔ تو جو دعائیں جن کا بدلہ دنیا میں نہیں دیا جاتا، جس شخص کی وہ دعائیں محفوظ ہوں گی وہ اسے اس وقت عطا کر دی جائیں گی کہ اس کے نامہ اعمال کی نیکیوں میں رکھ دو۔ اور ارشاد عالی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بڑے بڑے مستجاب الدعوات اس دن یہ خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی اور آج وہ ساری جمع ہو جاتی۔ تو اللہ کریم مومن کی ہر خواہش و آرزو کو جانتا ہے، پورا فرماتا ہے، اور یہ رشتہ جب اس کے ساتھ بن جائے، یہ اعتماد جب اس پہ ہو جائے، اعتماد کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا بنی اسرائیل کو لے کر چل نکلیں، وہ رات کو نکل پڑے اور ساری قوم ساتھ تھی۔ صبح ہوئی، فرعون کو خبر ہوئی، اس نے اعلان کر دیا، سارا لشکر اکٹھا کیا اور تعاقب میں چل نکلا۔ اب سامنے سمندر آ گیا، پیچھے فرعون کا لشکر گرد اڑا رہا تھا۔ تو بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ نے ہمیں مروا دیا، اب تو کوئی جائے مفر بھی نہیں کہ سامنے اگر سمندر میں اترتے ہیں تو ڈوب کے مرتے ہیں اور خشکی پہ رہتے ہیں تو فرعون قتل کرتا ہے، تو آپ کی وجہ سے تو ہم ایک ایسی مصیبت میں پھنس گئے جس کا کوئی راستہ بھی نہیں۔ تو انہوں نے بڑے اطمینان سے فرمایا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، اس کا کام ہے راستہ بنانا۔ یعنی یہ اعتماد یہ ہو
کہ اگر کوئی بڑے سے بڑا پہاڑ، بڑی سے بڑی مصیبت بھی سامنے آ جائے تو بندے کو اعتماد ہو میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے۔ تو تقوی اس کیفیت کو کہتے ہیں، جب یہ حضوری حاصل ہو جائے، جب یہ کیفیت ایک بن جائے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ،